واجب الاحترام سامعین کرام، چند ایک انتہائی قیمتی باتیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے حوالے سے اس موضوع کے تتمے اور خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شکر گزاری کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک انتہائی جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے اپنے دستے مبارک میں میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ کسی مجلس میں یا راہ چلتے کسی کا ہاتھ تھامنا پکڑنا یہ کمال محبت، شفقت، مودت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا بلکہ ساتھ ہی فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، واللہ انی لاحبک، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بختی دیکھیے، اس دنیا میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ فرماتے ہیں ایک بار نہیں فرمایا، ایک بار کہنے کے بعد کہ معاذ واللہ انی لاحبک، دوبارہ پھر کہا واللہ انی لاحبک، معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ ایسے بھی فرما دیتے تو یہ بہت ہی قیمتی بات تھی، یقینی بات تھی، لیکن آپ نے ایسے نہیں فرمایا، ساتھ قسم کے الفاظ بیان کیا، اللہ کی قسم معاذ میں تجھے بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بات بھی ہم اسے یقین کے درجے کے سب سے اعلیٰ ترین درجوں میں سے سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ کہا معاذ آج میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آج میں تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، میری اس بات کو پلے سے باندھ لے۔ لا تدعن دبر کل صلاۃ، جب بھی تو اللہ کی نماز ادا کر چکے، جب بھی تو کوئی نماز پڑھ چکے فرض نمازوں میں سے، کبھی بھی یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ معاذ میری تجھے یہ وصیت اور نصیحت ہے، یہ جملے ضرور کہنا جب تجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور تو نماز کا سلام پھیر چکے۔ وہ جملے کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ وہ جملے یہ ہیں کہ معاذ اللہ سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا کہ یا اللہ
تو میری خاص مدد فرما، مجھے توفیق دے اپنا ذکر کرنے کی، اپنی شکر گزاری کی اور اچھی عبادت کرنے کی۔ تینوں انتہائی قیمتی چیزیں ہیں جس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد سکھائی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھتے ہیں؟ قیمتی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اور الحمدللہ اہل حدیث نے جو نماز کے بعد مسنون اذکار کا لگایا ہوا ہے فلیکس، سب سے اوپر سے نیچے تیسری لائن پہ دیکھیں یہی دعا لکھی ہوئی ہے۔ اہل حدیث کے کسی فرد کو یہاں سے اٹھا کے اس سے پوچھئے نماز کے بعد کے اذکار، وہ آپ کو سنائے گا یہ بھی دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اعتراض بھی اہل الحدیث پر کیا جاتا ہے، نماز کے بعد وہابی دعا نہیں مانگتے، کہتے ہیں نا اللہ کے بندو ہم ہر وہ دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مانگی ہے۔ یہ اذکار دعائی نہیں تو ہیں؟ ہاں ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے آگے قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک کام کی روٹین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روٹین نہیں بنایا، سکھایا نہیں، اب اپنی طرف سے ایک روٹین بنا لی۔ ہمارا منہج، ہمارا مسلک، رب کا قرآن، رسول اللہ کی تعلیمات، ہمارا عقیدہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائیں۔ ورنہ دعائیں تو دیکھیں ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا یہ چھوٹا سا بچہ نماز کے بعد جو اذکار کرتا ہے، آپ لب میل کی مسجد کے کسی اور مسجد کے مولوی کے پاس چلے جائیں، اسے یہ سارے اذکار نہیں آتے ہوں گے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو سکھایا ہے، نماز سکھاتے ہیں ساتھ کے اذکار اور دعائیں سکھاتے ہیں۔ بہرحال دیکھیے کہ یہ شکر، وہ عظیم شکر گزاری، اللہ کا شکر، اس کی توفیق مانگنا، یہ وہ عظیم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بندوں پر ذمہ داری بنتی ہے رب کی شکر گزاری کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے نماز کے بعد اس کی دعائیں سکھلائی ہیں۔ بس ایک کمی ہے ہم میں، وہ شکوہ اپنے لوگوں سے کہ ہم ان اذکار کے ترجمے کو نہیں دیکھتے۔ اگر یہ ترجمے دیکھیں نا، پھر ہماری جو پڑھنے کی کیفیت ہوگی وہ اور ہوگی۔ پھر بندہ پڑھے گا نا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کی زبان پر پھر ہمیشہ روزانہ اللہ کا ذکر بھی جاری رہے گا، رب کی شکر کے کلمات بھی جاری رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کو ذکر کیا، فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا یہ نہیں دیکھے تھے کہ ہم نے ان لوگوں سے پہلے کی بڑی بستیوں کی بستیاں ہلاک کر ڈالی؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ آئے وہ ویسے موت ہوئے یا رب کے عذاب سے مرے اور ہلاک ہوئے، کوئی ایک فرد و بشر بھی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت والے دن رب کے سامنے حاضری نہ دے، سارے کھڑے ہوں گے سب بستہ ہو کر۔ کسی خان ملک چودھری وڈیرے کو یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں، اس کے پاس یہ جرت ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا کے کسی کونے خدرے کسی غار بل کے اندر گھس کر چھپ جائے اور رب کے سامنے حاضر ہونے سے بچ جائے۔ ہر پہلوان، نوجوان، بوڑھا، بچہ، سب نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور رب کی دی ہوئی ان سانسوں کا حساب دینا ہے۔ تو نے یہ زندگی کیسے گزاری؟ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا بِهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے، مردہ زمین نہیں دیکھتے، بنجر سی زمین پڑی ہے، صاف شفاف زمین پڑی ہے، مٹی مٹی ہے، یہ دانہ ڈالتا ہے، 2-4 دن کے بعد دیکھنے جاتا ہے، اس کا ایک ایک دانہ زمین سے اگ کے باہر آیا ہوا ہوتا ہے۔
وہ دانے یہ کھاتا ہے، انہی دانوں میں سے کھاتا ہے۔ کیا یہ رب کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اکڑ کس بات کی ہے؟ اور رب سے بھاگتے کیوں ہو؟ رب کی ناشکری کس بات کی ہے؟ بنجر زمینوں سے اس رب نے اس زمین کو زندہ کر کے اس میں سے دانے اگا کے اپنی نعمتیں پیدا کر کے یہ طرح طرح کے تمہارے کچن کی زینت بنا دیے، تمہارے دسترخوانوں کی زینت بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے اسی زمین میں، یہ زمین ہے، اس میں گندم لگی ہے، ساتھ کھجور کا باغ لگا ہے، ساتھ انگور کا باغ لگا ہے، ساتھ کوئی اور مٹر لگے ہیں، کیا کچھ ایک جیسی زمین میں طرح طرح کے باغات نکال دیے۔ اس زمین کے پیٹ کو پھاڑ کے اس میں سے ہم نے چشمے جاری کر دیے، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے، پیتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، فصلوں کو وہ پانی لگتا ہے، فصلوں میں بہار آ جاتی ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے پھلوں میں سے یہ کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنائے۔ آپ کے ہاتھ نے کپڑا بن لیا، کپاس تو نہیں بنائی۔ آپ کے ہاتھ نے جوس گرینڈ کر لیا، سیب تو نہیں بنایا، انگور تو نہیں بنایا، کیلا تو نہیں بنایا۔ آپ کے ہاتھ نے آٹا دانا پیس کے آٹا بنا کے روٹی بنا لی، دانا تو نہیں بنایا۔ کس کارخانے میں یہ دانا بنا ہے؟ وہ کون سی انڈسٹری اور کون سا کارخانہ ہے؟ کون سی فیکٹری ہے جہاں پر یہ طرح طرح کے پھل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں؟ کیوں؟ افلا یشکرون، بندے اس لیے پیدا کیا تو رب کا شکر کر۔ کبھی کھانا کھا کے کہہ دیا کر الحمدللہ، لقمہ منہ میں ڈال کے کہہ دیا کر الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پی کے کہہ دیا کر الحمدللہ۔ یہ سانس لیتا ہے، ہر سانس رب کی مقروض ہے آپ کی، آپ کہیں اس پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ صبح جب ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، روزانہ انسان کے جسم کے یہ جو جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، رب کے شکرانے کا صدقہ ادا کرو، فرض ہو جاتا ہے۔ ہر جوڑ کے بدلے میں کم از کم ایک بار کہو الحمدللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، کم از کم ایک بار۔ کتنے جوڑ ہیں؟ ان 360 جوڑوں کا صدقہ ہم روزانہ 360 بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے تو ان جوڑوں کا روز کا صدقہ نہیں ادا ہوتا۔ خان ہے افرائیتم الماء الذی تشربون، اور کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ پانی جو پیتے ہو، یہی پانی ہے، صرف اس کو ایک بوتل میں بھر کے کوئی کیمیکل ڈال کے دیتے ہیں، 100 روپے کی بوتل دیتے ہیں، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی تازہ نکلتا ہے، پیتے ہو۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بادلوں سے تم نے اس کو کھینچ کے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے اس کو زمین کے اوپر پانی کو؟ کس نے یہ پانی اتارا ہے تمہارے سامنے؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اور یہ پیتے ہو تمہیں مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے اس پانی کا، اگر ہم چاہتے اس کو کھارا بنا دیتے، پھر اس کا کیا کرتے تم؟ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہو؟ اور کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے؟ ایک ایک نعمت کو دیکھو۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، دو سمندر دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ صَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ سمندر کا پانی ہے جو ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، ذائقے دار، بندہ پیتا ہے گلے سے اترتے ہوئے جسم میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے، لطف آ جاتا ہے۔ اور اسی سمندر کے ساتھ یہ دوسرا پانی ہے، دوسرے سمندر کا کھاری پانی، پینے کے لائق ہے نہیں، منہ لگانے کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، سمندر میٹھے پانی کا ہے، سمندر کھارے کڑوے پانی کا ہے، دونوں میں سے مچھلیاں تازہ گوشت تم نہیں کھاتے ہو؟
دونوں سمندروں میں سے، میٹھے میں سے کڑوے میں سے ایک طرح کے ذائقے کی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کر دی، کھاتے ہو تم تازہ۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اس سمندر سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے زیورات پیدا کر دیے، وہ تم پہنتے ہو، انگوٹھیاں ان کے نگ بنا بنا کے، تمہاری بچیاں خواتین وہ کیسے کیسے موتی مالائیں پہنتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں، بڑے بڑے بحری جہاز نہیں سمندروں کی سطح پر تیرتے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ ان سمندروں میں بحری جہازوں پہ سوار ہو کے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر تم رب کا فضل اور رزق، رب کی طرف سے دیا ہوا رزق تلاش کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کی شکر گزاری، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے قرآن کے اندر کیسے کیسے جو ہے وہ انداز سے شکر گزاری کو بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی، میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا قدردان ہے۔ شکر کا معنی قدردانی کرنا ہے نا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو ایک اشارہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے بندے کا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ساڑیاں سنیاں ہی نہیں تھی، بڑیاں دعاواں کیتیاں، بڑیاں دعاواں کیتیاں، منگ منگ تھک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں سنیاں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہمارے تو شکوے نہیں ختم ہوتے نا اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کا کوئی بندہ تھا، سفر پہ جا رہا تھا، بڑی پیاس لگی، چلتے 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 آخر کار ایک کنواں نظر آیا، نیچے اتر کے نیچے جا کے اس میں پانی تھا، کنویں میں اتر گیا۔ اب اتر کے اس نے پانی پیا، جب کنویں سے باہر آیا دیکھا اتنے میں کتا بھی پہنچ چکا ہے جس کی زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ کتا زبان پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہے، اسے پانی کی شدت سے تلاش ہے، پانی مل گیا۔ ہم تو آج جیتے جاگتے انسانوں کے پاس مرتے ہوتے ہیں، ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کبھی ہمارے دل نہیں کانپا کہ اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، مجھے اگر اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ بھوکا ہے، ننگا ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، اس کی میں مدد کر دوں۔ وہ ایک کتا تھا، وہ چاہتا تو چھوڑ کے چلا جاتا، اس نے کہا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسے بھی ویسے ہی پیاس لگی، پھر اتر گیا۔ کوئی برتن نہیں ہے، اپنا جوتا اتار کے اس جوتے میں پانی بھر کے وہ کنویں سے اوپر چڑھ کے آیا، اس کتے کو پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی۔ چلیں یہ تو کتے کو پانی پلا دیا۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جا رہا تھا رستے میں، رستے کے ایک سائڈ پہ جھاڑی لگی ہوئی تھی، اس کا ایک ٹینی کانٹوں والی رستے کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا سوچا نا، احساس بہت بڑی چیز ہے، احساس یقین کریں۔ ایک انشاءاللہ پورا خطبہ جمعہ اس لفظ احساس پہ پڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ احساس بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ کے دل میں احساس ہے نا، یقین کریں آپ بڑے قیمتی بندے ہیں۔ آپ کے دل میں احساس نہیں ہے نا، آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو بندہ بے حس بندہ ہے اس کی زندگی کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، یقین کیجیے۔ جو صرف اپنی خاطر ہی جی رہا ہے، اپنے کھانے، اپنے پینے، اپنے کپڑے، اپنی جوتی، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنا کاروبار، ساری باتیں اپنی، کبھی کسی دوسرے کا احساس بھی اسے نہیں ہوا کہ یار میرا پڑوسی کس حال میں ہے، میرا محلے دار کس حال میں ہے، میرا فلاں جاننے والا کس حال میں ہے۔ اور جاننے والا نہیں ہے لیکن میں نے دیکھ لیا یار یہ بدحال بندہ ہے، اس کا حال اچھا نہیں ہے، اس کا احساس کر لوں۔ اگر آپ احساس نہیں کرتے یقین کریں کہ آپ ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی ایک بہت بڑی لذت سے محروم رکھا ہوا۔ احساس سے تو زندگی کی لذت ملتی ہے۔ یار یہ کانٹا نکلا ہوا ہے، کوئی بندہ آئے گا رستے سے، کوئی سوار آئے گا، کوئی پیدل آئے گا، یہ کانٹا اس کو چبھ جائے گا، تکلیف دے گا۔ صرف اس نے یہ کیا کہ اس ٹہنی کو پکڑ کے پیچھے جھاڑی میں پھر لگا دیا، پیچھے مروڑ دیا، کاٹا نہیں، جھاڑی کو نہیں کاٹا، ٹہنی کو نہیں کاٹا،
کانٹوں والی جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، ٹہنی کو مروڑ کے پیچھے کرتے ہیں، وہ پھر ادھر ہی اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قدردانی کی اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی ٹہنی مروڑنے کی قدردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اعمال کی قدردانی نہیں ہے؟ میں اور آپ اللہ کے سامنے رات کے اندھیرے میں اپنا دامن پھیلا کے بیٹھ جائے، یا اللہ ہمارے خطاؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہم بڑے ناشکرے بے فکرے آدمی ہیں، لیکن یا اللہ تو مالک ہے، تو بخشنہار ہے، تو سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ رب معاف نہیں کرے گا، وہ رب آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اگر کتے کو پانی پلانے والے کی رب مغفرت کر سکتا ہے، آپ کسی انسان کی مدد کرنے اللہ تعالیٰ آپ کی قدردانی نہیں کرے گا؟ آپ کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، بھوکے کو کھانا کھلا دیں، سردیوں کا موسم ہے، کسی کو آپ گرم سوٹ لے کر دے دیں، ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کی حاجت ضرورت کو پورا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قدر نہیں کرے گا؟ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہم رب سے سارے حقوق لینا چاہتے ہیں، رب کا ایک حق بھی رب کو نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ تم میری دنیا میں بندوں میں سے کسی بندے کی مدد کرتے ہو، یہ تم مجھے قرض دیتے ہو، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تم مجھے کیا دے رہے ہو؟ قرض۔ قرض ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کا بندے میں معاف نہیں کرنا، مر جاتا ہے اگر قرض لیا ہوا ہے معاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ فرماتے تھے اس نے قرض تو نہیں لیا ہوا، جنازہ سامنے ہوتا تھا، اگر قرض لیا ہوتا تھا تو آپ جنازہ سے پہلے اس کا قرض دو پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ مجھے بتائیے جس رب نے قرض کے اتنے احکامات بندوں پر سختی سے جاری کیے، وہ رب خود قرض واپس نہیں لوٹائے گا؟ کبھی یہ سوچ کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کریں گے، یہ میں رب کی عدالت میں قرض دے رہا ہوں، میرے رب مجھے اس سے بہتر کر کے لوٹائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے، قلیلا ما تشکرون وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو تم میں سے شکر گزار بندے ہیں، میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقلیل من عبادی، میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یقین کیجئے اگر آپ کا اور میرا نام ان تھوڑے بندوں کی لسٹ میں نہیں ہے تو پھر ہم کیسے چنے ہوئے لوگ ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ہم تو بڑی چنی ہوئی امت ہیں، اللہ کے آخری رسول چنے ہوئے رسول تھے اور ان کی آخری امت چنی ہوئی امت ہے، ایسے ہی چنی ہوئی ہے۔ اگر ہم رب کے ان تھوڑے سے بندوں میں چنے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے کلمے کا کیا فائدہ ہے؟ عقیدہ توحید کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے اعمال نمازوں کا، روزوں کا، حج زکاتوں کا کیا فائدہ ہے؟ بات صرف تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، وہ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ آپ اپنی انا سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار فلاں بندے نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا، میں اس کا بھلا نہیں بھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم تو شکر گزاروں کا جو میرا شکر ادا کرتے ہیں ہم تو ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جنہوں نے آخرت کو ذہن میں رکھا اور نیک اعمال کیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ایمان کی حالت میں، یہ ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ناقدری نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ کان سعیہم مشکورا، بڑی مشکور قسم کے ان کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مل پائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی قیمت ڈالے گا۔ بہرحال پھر بھی شاکر، وہ پچھلے جمعے میں میں نے بتایا تھا، شاکر کیا صرف الحمدللہ کہتا نا شکر ہے؟ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاکر کے حوالے سے 5 قاعدے، 5 صفات سمجھنے، 5 قاعدے ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک شاکر کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، خضوع الشاکر للمشکور، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شکر کرنے والا ہے، وہ جس کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی قدر بھی اس کے دل میں ہو، اس کے کوئی صفات کو جانتا ہو، اس کی حیثیت کو پہچانتا ہو۔ یہ عجیب بندہ ہے جو زبان سے الحمدللہ بھی کہتا جا رہا ہے اور ہاتھوں سے برے برے کام بھی کرتا جا رہا ہے۔ یہ عجیب شکر گزار بندہ ہے
جو الحمدللہ ہر کھانے کے بعد کہہ رہا ہے اور اسی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے کے بعد پھر اس کی زبان سے رب کی نافرمانی کے کلمات بھی جاری ہوتے ہیں؟ یہ کیسا شکر گزار ہے جو الحمدللہ تو کہہ رہا ہے لیکن رب کی نافرمانیوں کے بھی ڈھیر لگائے جا رہے ہیں؟ خضوع الشاکر للمشکور، سب سے پہلی اللہ کی قدر کو پہچانو، اللہ کی حیثیت کو پہچانو، پھر شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت، رب کی جلالت کو پہچانو، رب کی عزت کو ذہن میں رکھو اور رب کا شکر ادا کرو، پھر نہ شکری نہ فرمانی نہ کرو۔ وَحُبُّهُ لَهُ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں دل میں اس رب کی محبت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں اس رب سے شدید محبت ہونی چاہیے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی نا، پھر جب آپ کہیں گے الحمدللہ، آپ کی زبان میٹھی ہو جائے گی، پھر آپ کے دل کی، دماغ کی، جسم کی کیفیت اور طرح کی ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اعترافہ بنعمتہ، رب کی نعمتوں کا اعتراف کرنا۔ جس رب کا میں شکر ادا کر رہا ہوں، یہ اعتراف کرنا کہ یہ سارا کچھ کس نے دیا ہے۔ اور نظر حسین، نیاز حسین، غوث پاک کی 11ویں، کسی کے نام کا دیا ہوا چڑھاوا کھا کے پھر الحمدللہ کہہ رہا ہے، یہ کیسا شکر ہے تیرا؟ کسی اور کے در پہ ماتھا ٹیک کے تو کہہ رہا ہے الحمدللہ، یہ کیسا شکر ہے؟ رب کا اعتراف کر لے کہ مجھے یہ کپڑا چیرا، جو کچھ ملا ہے، کھانا پینا، یہ سرکار کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری نعمتیں اس نے دی ہے۔ یہ زبان سے، دل سے اعتراف کرے، یہ غوث پاک کی دین نہیں ہے، یہ داتا کی دین نہیں ہے۔ داتا غوث پاک تو خود اپنے رب کے محتاج تھے اور اس رب کی نعمتوں کا اعتراف کرتے تھے اور اس رب کی شکر گزاری کرتے تھے۔ آپ بھی اس رب کی شکر گزاری کریں، تب بندہ صحیح معنوں میں شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهَا، اس رب کی پھر تعریف، توصیف بھی بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا، زبان سے پھر الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر اذکار کرنا کثرت سے۔ فضول گوئیوں میں صرف مصروف نہیں رہنا، ہاں ہو کے چکروں میں نہیں رہنا، مجلس گرمانے کے چکر میں، صرف ہنسانے والے لطیفوں کے چکر میں نہیں رہنا، تو رب کا ذکر بھی کر لو۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ چوتھی یہ ہے کہ اللہ یستعملها فیما یکرہ، اور اپنی زبان کو اور اپنے جسم کو اور اپنی عقل اور دماغ کو ایسے معاملات میں استعمال نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آپ رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور کام سارے وہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہے۔ آپ الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں اور کام سارے وہ کر رہے ہیں جن میں رب کی نافرمانی ہوتی ہے۔ کھانا کھا کے ڈکار مار کے الحمدللہ کہہ کے مولوی صاحب بیٹھ گئے، آپ جو ہے وہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے کے لیے، بوتل پانی کی جو ہے وہ کوک لے لی، پی رہے گاڑی میں الحمدللہ، ساتھ گانے بھی لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، یہ کیسا شاکر بندہ ہے بھائی؟ زبان سے ہر وہ گندی بات اس کے منہ سے نکل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی ہے، یہ کیسا شاکر آدمی ہے؟ کھانا کھا کے الحمدللہ، بڑا اللہ کا شکر ہے، اللہ بڑا راضی ہے۔ اور یہ آپ دا لگا رہے ہیں نا، دا اللہ کی عدالت میں نہیں چلتا، بندوں کے ہاں چل جاتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی ظاہری زبان کے مکار کو، چاپلوسی کو نہ سمجھے کہ دل میں کچھ اور ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ بندوں کے ہاں چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بات بھی سن رہا ہے جو زبان سے نکال رہے ہیں، اور وہ ارادے بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ کے دل میں چھپے ہوئے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ مقبول ہے، اور لا یستعملها فیما یکرہ، رب کی ہر وہ بات جو رب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر اس پہ عمل کرا نہیں۔
یہ 5 چیزیں آ جائیں تو صحیح معنوں میں بندہ رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ شکر کے پھر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوائد رکھے۔ شکر تو ایک انتہائی بڑی نعمت ہے نا۔ وہ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن بندے کی بڑی ہی جو ہے وہ خوش نما کیفیت ہے، بڑی پسندیدہ کیفیت۔ مومن بڑا پسندیدہ آدمی ہوتا ہے، اور دیکھنے والا تعجب کرتا ہے مومن کے کتنے تعجب خیز معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ فرمایا نصابت السرا فشکر، اور اس بندے کو، مومن آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے، یہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ خوشی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے بیٹے کی شادی ہے، اپنی شادی ہے، اس نے شادی کی رسومات کے چکر میں، دوستوں یاروں کے چکر میں نافرمانیاں نہیں کی۔ بیٹا ہوا تو اس نے جو ہے وہ نچانا شروع کر دیا، ناچ گانے کی مجلسیں بنا دی۔ شادی ہو رہی ہے تو ناچ گانا ڈیک چل رہا ہے، اور پورا محلہ ڈسٹرب ہے۔ وہ لبا کے ایک کونے میں شادی ہے، وہاں پہ ڈیک چل رہا ہے، اور یہاں مسجد میں نمازی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پاس گھر کے اندر لیٹا بیمار بزرگ آدمی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ خوشی مل رہی ہے نا۔ کاروبار ہے، کوئی دکان پلازے مکان کا افتتاح ہے، اور وہاں پر بھی ساری رب کی نافرمانیاں نہیں۔ فرمایا مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خیر بنا دیتا ہے۔ کوئی مر گیا، بین نہیں شروع کر دیے، سنت کے خلاف اعمال نہیں شروع کر دیے، کوئی مر گیا تب صبر کیا، وہ اس کے لیے خیر بن گئی، خوشی ملی شکر کیا، وہ اس کے لیے خیر بن گئی۔ اما شاکرا و اما کفورا۔ اسی لیے بعض علماء نے اس آیت کریمہ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ جو شکر گزار ہے نا، شکر کرنے والا، یہ شکر نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان صبر ہے، نصف ایمان شکر ہے۔ اب دیکھیں پھر ہمارا کتنا نصف ایمان، یہ ایمان کا یہ آدھا حصہ ہمارا کتنا کمپلیٹ ہے۔ ہمارے اندر یہ آدھا ایمان موجود ہے۔ ہمارے یہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ بس اللہ کا شکر کہ الحمدللہ، واللہ کا شکر ادا ہو گیا، واللہ خیر الرازقین، دکان کے باہر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ اس طرح نہیں ادا ہوتا۔ دکان کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ کر دکان کے اندر سارے معاملات غیر شرعی ہو رہے ہیں، تجارت ساری غیر شرعی ہو رہی ہے، سود والی ہو رہی ہے، یہ رب کی شکر گزاری ہے؟ یہ تو رب کے ساتھ جنگ ہے۔ سب سے بڑا شکر کا فائدہ یہ ہے کہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر دنیا کی تکلیفوں کی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ شکر کرو گے تمہیں رب کی رضا مل جائے گی، جس سے رب راضی اور خوش ہو گیا۔ ہم صحابہ کے بارے میں سب سے بڑی فضیلت کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ راضی ہو گیا پھر سارے معاملات پیچھے ہو گئے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَ لَكُمْ، اگر تم رب کا شکر کرو گے پھر رب راضی ہو جائے گا۔ اور شکر وہ یہ والا شکر ہے جس کی میں نے پیچھے خطبے میں کنسیپٹ بیان کیا، وہ والا شکر۔ اِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا کھا کے رب کا شکر ادا کرنے والا جو بندہ ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک روزے دار صابر آدمی کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا سامنے ہے لیکن اس نے صبر کیا، وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں توڑ سکتا، میں نے رب کا جو ہے میں نے اس پہ صبر کرنا ہے، کھانا نہیں کھانا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جتنا اس صبر کھانے کے سامنے روزے دار صابر کو اجر ملتا ہے، اتنا ہی ایک کھانا کھانے والے شکر گزار بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ کھانا کھا کے روزے نہیں رکھ سکتے، کھانا کھا کے رب کے شکر گزار بندے بھی نہیں بن سکتے، رب کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے۔ کتنے وہ بزرگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعا آتی ہے جو کھانے کے بعد پڑھنی ہے۔ ہماری 60-70 سال کی زندگی کس کام کی کہ جب اللہ کی شکر گزاری کی ایک دعا بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو عربی الفاظ میں نکلی وہ بھی زندگی میں نہیں یاد کر سکے۔
مجھے بتائیے ہماری اس زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ ساری زندگی ہم اپنی جہالت ان پڑھی کے جو ہے وہ پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. 2-4 دن دنیا کی کسی آفس کسی جگہ کا پھیرا لگائیں، ہمیں سارے موڑ محلوں کے نام انگریزی میں ہو، افغانی میں ہو، پشتو پنجابی جس زبان میں سارے یاد ہو جاتے ہیں. فلانا چوک، فلانا شہر، فلانی سڑک، سارا یاد ہوتا ہے. نہیں یاد ہوتی ہمیں عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو پیارے پیارے الفاظ نکلے ہیں وہ نہیں یاد ہوتے. رب کا شکر گزار بندہ بنے، اس کے لیے کچھ محنت کریں، کوشش کریں. ایک بہت بڑا فائدہ اور یہ ہے کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب آپ کے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو گے پھر میں تمہیں اور بڑھا کے دوں گا، اللہ تعالیٰ اور دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پھر پکڑ لیتا ہوں، جکڑ لیتا ہوں میری پکڑ سے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر نہیں نکل سکتے تم. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات شکر گزاری کے حوالے سے، جو بندہ دنیا میں انسانوں کا صحیح معنوں میں شکر گزار نہیں بنتا نا، وہ رب کا کبھی بھی شکر گزار بندہ نہیں بنتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر نہیں ادا کیا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. یہ ایک قاعدہ اور کلیہ یاد رکھیں. دنیا میں آپ کے جو محسنین ہیں آپ ان کا بھی شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشکر لی ولوالدی، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. سب سے پہلے آپ کے شکر گزاری کے حقدار آپ کے والدین ہیں. آپ اپنے والدین کا حق ادا کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی شکر گزاری کیجئے. پھر جو بھی آپ کے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کرتا ہے، بھلا کرتا ہے، خیر کا کام میں آپ کے جو ہے وہ معاون بنتا ہے تو آپ کی مدد کرتا ہے، آپ اس کے بھی مشکور رہیں. لوگوں کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے. اسی طرح خواتین کے حوالے سے یہ مسئلہ خواتین کے لیے انتہائی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عید والے دن آپ خواتین کو علیحدہ درس دینے کے لیے گئے. عید کی نماز ہو گئی، آپ خواتین میں گئے خطبہ دینے کے لیے. آپ نے کہا کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی، میں نے جہنم میں دیکھا کہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی عورتوں کی تعداد. اس کی خواتین نے پوچھا اللہ کے رسول عورتیں کیوں زیادہ تھیں؟ اس میں ایک وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ تکفرن العشیر، کہ تم اپنے خامن کی جو ہے وہ ناشکری کرتی ہو. ساری زندگی وہ آپ کے بھلے کے لیے لگا رہے گا، محنت مزدوری کرے گا، کوشش کرے گا. ذرا سا کوئی کپڑا جوڑا جوتی میں فرق آ گیا، اس نے کہا مجھے تو ساری زندگی میں اس نے دیا ہی کچھ نہیں. لوگوں کے سامنے جا کے اپنے خامن کی عیب بیان کرے گا. تو یہ جو لوگوں کی صحیح معنوں میں شکر گزاری نہیں کرتا نا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا. والدین، خامن، اسی طرح دیگر جتنے بھی اعزاء اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں یا آپ کے محسنین دوست ہیں، ان کا صحیح معنوں میں شکر جو ہے وہ آپ ان کے شکر گزار بنیے. وہ آپ کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں شکر گزاری والا معاملہ رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار بندے بن جائیں.